اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ تو میں آپ سے توقع رکھوں گی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں گے کہ فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے، چلنے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ ایسے دور میں ہوں تو اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ آج کے دور میں جس فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں، ہم سب کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ سب گھروں سے باہر ہیں۔ آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر بڑی لیدیں سنی ہوگی۔ فوڈ پینڈا نے جس وقت یہ ایڈورٹائز کیا کچن کو لگاؤ تالا، تو ظاہر ہے کہ جب جو سمجھنے والے افراد ہیں وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ رول آف ویمن ختم ہو رہا ہے، اب عورت کا رول کچھ اور ہوگا۔ کچن کو لگاؤ تالا میں نیچرلی جب عورت گھر سے باہر آئے گی، جب عورت بھی کام کرے گی تو اس کے لیے گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنی مشکل ہو جائیں گی۔ ویسے تو بڑا ہی ایک کام کرنے والوں کو اچھا سلوگن لگتا ہے، لیکن وہ ہمکتی محبتیں اور وہ گھر کی فضا میں ملنے والا سکون اور راحت وہ بھی رخصت ہو جائے گی، اور ایسا ہو چکا۔ اگر عملاً آپ دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد ہے، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کتنی بڑی چینج آئی۔ بظاہر تو صرف اتنا ہی ہے کہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس کھانے کے جو بدنوں پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور جیسے انسانوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے، ابھی تو صرف اس لحاظ سے ہی لوگوں کو دکھتا ہے، لیکن یہ بیسیکلی کلچرل کلیش ہے، تہذیبی تصادم ہے، جہاں آپ کا رب آپ کو سکون کی زندگی کے لیے طریقہ کار بتاتا ہے، آپ کے رسول نے جو کچھ بتایا اس کے مقابلے میں یہ ایک الگ فلسفی آف لائف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تو یہ بہت سادگی کے ساتھ کہی جانے والی ایک بات ہے جس کا سب گریجولی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں سادگی کے ساتھ جو کھانا بنایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں پریزنٹیشن اچھی ہے، بنا بنایا کھانا آ گیا، آپ کو ممکن ہے کہ گھر کے مقابلے میں محنت بھی کم، یعنی اس میں محنت نہیں لگے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت بھی آپ کے خود بنانے کے مقابلے میں کم ہو جائے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ایک نئی تہذیب کی دستک ہے، اور یہ محض دستک نہیں ہے، یہ آنے والا دور ہے، قرب قیامت کا دور، جس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ہم ایسے دور میں انٹر ہو چکے۔ بس مجھے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پلو سے باندھ لیں کہ اس میں کرنے والا کام کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جب بھی کوئی فتنہ ابھرتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں ضرور اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ہیں جس میں رول پلے کرنا اور زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اپنی سوسائٹی کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے سٹرگل کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے۔ ایک چیز اور دیکھیے گا، آپ نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمیں فتنوں کے دور میں، ایکسیپشنل دور ہے نا، اس دور کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایسے دور میں آپ کے لیے
پارٹیسپیٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جتنا اپنے آپ کو بچا سکے اتنا آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔